عثمان ڈار کے بعد صداقت علی عباسی کے انٹرویو کا چرچا پورے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھی عثمان ڈار کی طرح کافی عرصے سے غائب تھے اور ایک دم ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی کہ جی ڈان نیوز کے اوپر ان کا انٹرویو ایک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور بہت جلد وہ نشر بھی کیا جائے گا۔ مگر پھر پتہ نہیں کیا ایسا ہوا کہ اتنے عرصے تک گم رہنے والے اس شخص کا جو انٹرویو تھا صداقت علی عباسی کا، وہ ریکارڈ بھی کیا گیا اور اس ریکارڈنگ کے بعد پھر اس کو اپلوڈ بھی نہیں کیا گیا، پوسٹ بھی نہیں کیا گیا، اور پھر اس انٹرویو کے حوالے سے یہ کہا گیا ڈان نیوز ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت گھٹیا باتیں کی گئی تھی، ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی ان کے بارے میں بہت گھٹیا باتیں کی گئی تھی، اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کی گئی تھی، ان کی پرسنل لائف کو کرٹیسائز کیا گیا تھا، ان کی جو رسپیکٹ ہے اس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس کو نشر کرنے سے ڈان نیوز نے مکمل طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ ہم یہ انٹرویو کسی صورت نشر نہیں کریں گے، اور یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے، ایک بہت بڑا تھپڑ ہے نون لیگ کے اس چہرے کے اوپر کہ جو مسلسل اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں، اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما تھے ان کو پہلے اغوا کروایا جاتا ہے، غائب کروایا جاتا ہے، اور پھر ان کے اس طرح سے انٹرویوز کروائے جاتے ہیں جیسے عثمان ڈار کا کروایا گیا۔ عثمان ڈار کافی عرصے تک غائب رہے اور پھر جب ان کو سامنے لایا گیا تو انہوں نے کہا جی میں تو مذمت کرتا ہوں 9 مئی کی، اور یہ جتنا بھی کچھ ہوا تھا یہ سارا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی وجہ سے ہوا تھا، اس کے احکامات کے اوپر ہوا تھا۔ اور پھر جب اس کا یہ انٹرویو آیا تو بڑے پیمانے پر پھر یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لوگوں نے کہا ہاں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ عثمان ڈار کے ساتھ وہ کسی نے بھی پھر ایگری نہیں کیا، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلتے رہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس بندے کو مجبور کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم عثمان ڈار کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی مجبوری جانتے ہیں کہ انہوں نے کس مجبوری کے اندر یہ باتیں کی ہیں، انہوں نے کس مجبوری کے تحت یہ چیزیں کی ہیں، انہوں نے کس مجبوری کے تحت اس طرح سے جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا وہ چینج کیا ہے، وہ تبدیل کیا ہے، اور کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے یہ اب تیار ہو گئے ہیں۔ تو ان کا انٹرویو آنے کے بعد پھر جو ناکامی ہوئی ہے نون لیگ کو، اور جو ناکامی ہوئی نون لیگ کے اہلکار جو رہنما ہیں ان کو کہ کس طرح سے یہ جو ہمارا پتہ تھا یہ بھی ناکام ہو گیا، تو اس کے بعد ان کا اگلا پلان تھا صداقت علی عباسی کا انٹرویو نشر کرنا، ان کو بھی اسی طرح لایا گیا اور ان کا بھی انٹرویو اسی طرح ریکارڈ کیا گیا۔ اور پھر جب ان کو یہ فیل ہوا کہ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکلوا لیا، تو آگے جو ڈان نیوز تھا انہوں نے وہ انٹرویو نشر کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اور پھر جو زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی 5 اکتوبر کو جو برتھ ڈے تھی اس کے حوالے سے اعلان کیے گئے۔ اب یہ جو عثمان ڈار اور صداقت علی عباسی تھے، اس کے بعد بھی 4-5 اور ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کے انٹرویوز ہونے ہیں، اور بہت جلد آپ ان کے بارے میں خبر بھی سنیں گے۔ اور وہ انٹرویوز کروائے کیوں جا رہے ہیں، یہ سارے انٹرویوز کروائے کیوں جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ نون لیگ دراصل کتنی گری ہوئی جماعت ہے اور کس طرح سے یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو نگران حکومت ہے، کیونکہ وہ نون لیگ کا ہی پی ڈی ایم کا ہی ایک دوسرا سکے کے دو حصے ہیں، ایک حصہ پی ڈی ایم حکومت تھی اور دوسرا حصہ نگران حکومت ہے، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ تو اب جو نگران حکومت ہے یہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو ان کی اینٹی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف اس کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ابھی یہ 5 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جو برتھ ڈے تھی اس کے حوالے سے جب اعلان کیا گیا تو پورے ملک کے اندر جو پریزن وینز تھیں ان کو ریڈی کر دیا گیا، بڑے بڑے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کے گھروں کے باہر لا کر کھڑا کر دیا گیا، زمان پارک کے باہر لا کر کھڑا کر دیا گیا، وہاں پر صحافیوں کو نہیں جانے دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم لوگ یہاں پر آؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ وہی کریں گے کہ جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ جو ساری سچویشن تھی، اس سچویشن کے اندر بھی جو زمان پارک کے رہنے والی خواتین تھی، بزرگ خواتین تھی، وہ اپنے گھروں سے نکل کے آئیں، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے اور وہ پارکوں کے اندر بیٹھ کر، سڑکوں کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے تلاوت قرآن مجید کی اور اس قرآن خوانی کے اندر حصہ ڈالا کہ جس قرآن خوانی کا اعلان کیا گیا تھا۔ اچھا یہ سب کچھ تو ہوا ہے، پھر زمان پارک کے علاوہ جو اسلام آباد ہے، اسلام آباد کے اندر بھی یہی سب کچھ ہوا۔ کچھ لوگوں نے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جو آزادی ہے اس کے حوالے سے دعائیں کی۔ تو اب یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، ان سارے معاملات کے اندر اب آنے والے دن بڑے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کتنے لوگوں کے اور مزید انٹرویوز کروائے جائیں گے، ان کے انٹرویوز کروا کر ان کو نشر کروایا جائے گا، اور کس طرح سے نون لیگ اپنے راستے کی ساری رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، پولیٹیکل سچویشن ہے جس کو بڑے پیمانے پر عالمی سطح کے اوپر بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ پولیٹیکل سچویشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ سیاسی عدم استحکام آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام زور پکڑا ہے، عروج پکڑا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پی ڈی ایم حکومت تھی، جو
نگران حکومت ہے وہ اپنا کردار ادا کریں, مگر ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ اپنی مرضی کے جو بھی پتے ہیں وہ پھینکتے جائیں گے اور اس طرح یہ پاکستانی قوم کو اپنا غلام بنا لیں گے. تو ان کی جو غلط فہمی ہے یہ بڑی جلدی دور ہونے والی ہے. اب جو سلسلہ چل رہا ہے انٹرویوز کا, اس کے حوالے سے میں نے کچھ ڈیٹیلز اکٹھی کی ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین گرامی. اور اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہے عثمان ڈار کا انٹرویو ہوا, اس کے بعد صداقت علی کا عباسی کا جو انٹرویو ہے اس کے حوالے سے ڈان نیوز کے اوپر آنے کی بہت زیادہ باتیں کی گئی اور یہ بات اب ہر پاکستانی کو پتہ چل چکی ہے. تو اب یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو شیخ رشید ہیں اب ان کا نمبر بھی آنے والا ہے, شیخ رشید کا بھی انٹرویو ہوگا اور اس کے حوالے سے بھی پھر اسی طرح کوشش کی جائے گی کہ شیخ رشید کو بھی پاکستان تحریک انصاف سے متنفر کیا جائے اور ان سے یہ منوایا جائے, ان کو یہ مجبور کیا جائے کہنے کے اوپر کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا تھا کہ 9 مئی کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب کیے جائیں اور اسی لیے ہم سب نے یہ کیا تھا. اب یہ جو انٹرویوز کا معاملہ چل رہا ہے, ان انٹرویوز کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا شکار بنا تھا ابرار الحق, جو پاکستان کے ایک بہت مایا ناز سنگر بھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ چیریٹی کے حوالے سے بڑے پیمانے پر کام کیا ہے. پاکستانی قوم ان کے اوپر بڑا بھروسہ کرتی ہے, ان کو لاکھوں کروڑوں روپے کی چیریٹی دی جاتی ہے اور وہ اس چیریٹی کو بڑی ایمانداری سے یوٹیلائز کرتے ہیں, جو حقدار ہوتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں, ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو بڑی ایک پولائٹ قسم کے, بڑے زبردست قسم کے, اخلاقی طور پہ بھی بڑے بلند ہیں ابرار الحق صاحب. تو ان کو سب سے پہلا نشانہ بنایا گیا اور پھر ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ آئے اور وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو نہیں کھڑا, میں تو پاکستان تحریک انصاف کیا میں پوری پاکستان کی سیاست کو چھوڑنے جا رہا ہوں. حالانکہ وہ بڑے زیادہ زبردست اور اہم کارکن تھے, وہ بڑے پرجوش ہوا کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ, لیکن اب ان کو مجبور کیا گیا اور وہ بیک فٹ پر چلے گئے. اچھا, اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے ناظرین گرامی کے جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سیٹ تھی یعنی کہ جو ابرار الحق صاحب تھے ان کی سیٹ کے اوپر جو الیکشن لڑتے ہیں وہ ہیں احسن اقبال. ان کا مقابلہ ہونا تھا نون لیگ کے احسن اقبال سے اور احسن اقبال کو واضح طور پر یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ لڑکا تو مجھے کچا کچا چبا دے گا, کچا کچا کھا دے گا, اس لیے تو مجھے کہیں سے ووٹ ہی نہیں لینے دینا. تو پھر اس نے نون لیگ کے ساتھ مل کر, پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ مل کر اور اپنے سارے جو سورسز تھے ان کو استعمال کر کے یہ حرکت کروائی کہ جو ابرار الحق تھا اس کو سیاست سے علیحدہ ہونے پر مجبور کر دیا. اب اس کے بعد جو اگلا نمبر آتا ہے ناظرین گرامی وہ ہے عثمان ڈار کا. اب عثمان ڈار کا انٹرویو کروانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عثمان ڈار خواجہ آصف کے مقابلے کے اندر الیکشن لڑتے تھے, ایک ہی حلقے کے اندر الیکشن لڑتے تھے اور خواجہ آصف کو پتا تھا کہ اس کو تو ووٹ ہی نہیں ملنے ہیں, تو عثمان ڈار کو راستے سے ہٹایا جائے. تو عثمان ڈار کو پھر راستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کو پی ٹی آئی سے منحرف کرنے کے لیے زبردستی انٹرویو کیا گیا, اس کو پہلے اغوا کروایا گیا تھا. اس کے بعد اب صداقت علی عباسی جو ہے, صداقت علی عباسی کا جو انٹرویو کروایا جو ریکارڈ کروایا گیا اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ جی شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا. شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے پہلے بھی ہرایا ہوا تھا, تو ان کو ہرانے کے حوالے سے یعنی کہ شاہد خاقان عباسی کو ہرانے کے حوالے سے یہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے, مگر اب ان کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے ان کا انٹرویو کیا گیا. اب اس کے بعد فرح حبیب کے انٹرویو کی باز گشت چل رہی ہے کہ فرح حبیب کا بھی بہت جلد انٹرویو آ جائے گا اور ان کو وہ فیصلہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو سب سے بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ کے لیے, راجہ ریاض کے لیے. اور ان دونوں کو کیونکہ اگر وہ دونوں حلقوں کے اوپر کھڑے ہو کے بھی ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے جیت سکتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کو نشانہ بنایا جائے گا, ان کا بھی انٹرویو لینے کی کوشش کی جائے گی. وہ کہیں گے جی میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے یا سیاست سے ہی آؤٹ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اب اس کے بعد اگلا جو انٹرویو ہوگا, اگلا جو ٹارگیٹ ہوگا وہ شیخ رشید کا ہوگا. شیخ رشید کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے شیخ رشید بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کرے, اور اس کے بعد وہ یہ کہیں گے میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاف کو کیا میں تو سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں. اور اس طرح راولپنڈی کی جو سیٹ ہے اس کو بھی نون لیگ کے لیے محفوظ کرنے کی, مضبوط کرنے کی جو نون لیگ کی سازش ہے, جو نگران حکومت کی سازش ہے, اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے. اب نون لیگ اور جو ان کے اسی جو سکہ ہے اس کا جو دوسرا رخ ہے یعنی کہ جو اس وقت کی موجودہ نگران حکومت ہے, ان کی بڑی بھرپور طریقے سے کوشش ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کریں, سیاستدانوں کو بلیک میل کریں, ان کی فیملیز کو بلیک میل کریں اور ان کو کسی نہ کسی طرح اس بات پر مجبور کریں کہ وہ یا تو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں یا پھر سیاست کو ہی چھوڑ دیں, تاکہ ان کی سیٹیں مضبوط ہو سکیں, ان کی سیٹوں کے اوپر ان کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے جیتنے کی جو امید ہے وہ پیدا ہو سکے. اب ان تمام تر معاملات کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کو مزید لیٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, اور اگر الیکشن کو مزید لیٹ نہیں کیا جاتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا نون لیگ کے لیے کہ وہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کرش کرنے کے بعد پھر وہ کامیابی بھی حاصل کر لے گی. ایسا ممکن ہوتا ابھی تک نظر نہیں آ رہا. سرویز بہت سارے سامنے آ چکے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ جو ثانیہ شادرہ ہوا کہ شادرہ کے اندر ان لوگوں نے جلسہ کرنا تھا, پھر وہ جلسہ سے جلسی میں تبدیل ہوا, پھر وہاں سے وہ ایک جو کارنر میٹنگ تھی اس کے اندر تبدیل ہوا, پھر جو شہباز شریف تھے ان کو بھی وہ بھی 2 جگہوں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر تقاریر کی, اور پھر واپسی کے اوپر جاتے ہوئے جو ان کا حشر کیا گیا, لوگوں نے ان کی گاڑی کے آگے کھڑے ہو کر نعرے بازی کی, ان کو بڑے برے الفاظ کے اندر ان کو کہا اور ان کو بڑا کنڈم کیا کہ آپ لوگوں نے پاکستان کا بیڑا کر دیا, آپ لوگوں نے ہمارے سے ہماری زندگی چھیننے کا حق چھین لیا. تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں
ان تمام تر معاملات کے اندر اب دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے اندر کون سی پارٹی سروائیو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا بنتا ہے، اور پاکستانی قوم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے مستقبل کے اندر وہ کیسے کھڑی ہوتی ہے، اور جیت آنے والے الیکشن کے اندر کس پارٹی کے نصیب میں ہوتی ہے۔